انسان کا زندگی میں کئی بار ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے واقعات کو ہم حیرت انگیز کہتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسے واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ یاد کرنے کی کوشش کروں تو مجھے صرف اپنی زندگی میں 2 واقعات ایسی یاد آتے ہیں جنہیں میں حیرت انگیز کہہ سکتا ہوں۔ میٹرک کے امتحان کے بعد مکمل فراغت نصیب ہوئی تو پبلک لائبریری جوائن کر لی۔ ناول، ڈائجسٹ وغیرہ پہلے سے پڑھتا آیا تھا، لیکن لائبریری میں سنجیدہ ادب پڑھنے کو ملا، خصوصاً فلسفہ، منطق، کلام وغیرہ، جس سے ذہن میں کئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ نتیجتاً دوست احباب سے بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ اکثر احباب مدرسے یا اسکول کے طلباء ہوتے۔ بڑے نازک سوالات کا شافی جواب کسی کے پاس نہ ہوتا۔ یہ چیز علماء سے رجوع کرنے اور مزید مطالعہ کرنے پر مجبور کر گئی۔ اسی طرح یہاں وہاں ادھر ادھر کے چکروں میں تبلیغی جماعت سے واسطہ پڑ گیا۔ ایک سہ روز لگایا، پھر دوسرا، تیسرا، رفتہ رفتہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ دن رات مسجد میں گزرنے لگے۔ شب جمعہ، سہ روز وغیرہ معمول بن گیا۔ انہی دنوں میں ایک سہ روزے میں جانا ہوا۔ جماعت میں صرف امیر صاحب اور میں ہی کچھ وقت لگائے ہوئے تھے، باقی سارے ساتھی نئے تھے۔ سو امیر صاحب نے کہا، نئے ساتھیوں سے خدمت نہیں لے سکتے، ہم اور تم ہی کریں گے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور مسجد سے بازار کافی دور پڑتا تھا، جبکہ گاؤں ہونے کی وجہ سے رکشہ وغیرہ بھی نہیں تھا۔ صبح نماز، بیان، ناشتہ اور تھوڑی دیر آرام کے بعد امیر صاحب تو سب ساتھیوں کو اکٹھا کر کے تعلیم وغیرہ میں مشغول ہو گئے، جبکہ میں بازار کی طرف نکل گیا۔ سبزی، گوشت وغیرہ لے کے مسجد واپس آیا تو دیکھا کچھ چیزیں رہ گئی تھیں۔ کیا کرتا، دوبارہ بازار گیا۔ اس بار بھی تھکا ہارا مسجد واپس آیا تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی 1-2 نہایت ضروری چیزیں رہ گئی ہیں۔ دل سے بے اختیار آہ نکل گئی۔ سخت گرمی میں تیسری دفعہ اتنی دور پیدل جانے کا تصور ہی سبحان روح تھا۔ جی میں آیا کہ کسی دوسرے ساتھی کو بھیج دوں، لیکن پھر مناسب نہیں لگا کہ سارے ہی نئے ساتھی ہیں، پہلی دوسری بار آئے ہیں، بہتر ہے کہ تعلیم وغیرہ پر دھیان دیں اور کچھ سیکھیں۔ سو خود ہی ہمت کر کے چل جانا پڑا۔ بازار پہنچا، سامان لیا اور مسجد واپسی کے لیے چل پڑا۔ حال انتہائی برا تھا۔ چل کیا رہا تھا، اپنے وجود کو بمشکل گھسیٹ رہا تھا۔ پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، جبکہ سورج عین سر پر آگ برسا رہا تھا۔ چونکہ دل صابر تھا اور دینی ماحول میں مسلسل رہنے سے کافی تربیت ہو گئی تھی، اس لیے بجائے شکوہ و شکایت کرنے کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عجیب انوکھے سے احساس نے مجھے چونکا دیا۔ چند ثانیے غور کرتا رہا کہ کیا ہوا ہے، مگر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ گرمی کا وہ شدید احساس ختم ہو گیا ہے اور ساری تکلف و مشقت ایک خوشگوار فرحت میں بدل گئی ہے۔ مجھے لگا کہ سر پر ابر چھا گیا ہے۔ خوشی سے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا اور بادل چھا گئے۔
مگر اوپر دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا۔ بادل کے کسی ننھے سے ٹکڑے کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہی قہر برساتا ہوا سورج سوا نیزے پر تھا۔ تب خیال آیا کہ اگر بادل ہوتے تو دور تک پھیلی دھوپ کیسے ہوتی؟ میں نے دیکھا کہ بس میرا وجود ہی سائے میں تھا، آس پاس ویسے ہی چلچلاتی دھوپ تھی۔ یہ محسوس کرتے ہی میں ڈر گیا کہ شاید طبیعت خراب ہو کر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے، اس لیے یہ سایہ محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن طبیعت بظاہر ٹھیک لگ رہی تھی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے رفتار تیز کر دی۔ مسجد تک مجھے ایسے ہی لگا کہ خوشگوار ٹھنڈک چل رہی ہے۔ مسجد پہنچ کر کھانا تیار کیا۔ ظہر کے بعد تعلیم اور کھانے سے فارغ ہو کر ساتھی آرام کرنے لگے تو امیر صاحب کے پاس بیٹھ کر صبح کا واقعہ سنایا۔ لیکن امیر صاحب کی آنکھوں میں حیرانی یا خوف کی بجائے ستائش ہی ابھرتی دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی۔ وجہ پوچھی تو امیر صاحب نے ایک روایت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی کام سے بھیجا۔ سخت گرمی کا زمانہ، پیدل سفر، واپسی میں ان صحابی نے اپنے اوپر سایہ محسوس کیا، حالانکہ کوئی بادل وغیرہ نہیں تھا۔ واپس پہنچ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مشقت اور قربانی دیکھ کر رب کریم نے فرشتوں کی ایک جماعت تم پر سایہ کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ سبحان اللہ۔ مجھ جیسے بے مایا، بے علم و عمل گناہ گار بندے کی کیا حیثیت کہ کسی صحابی رسول سے مناسبت کا سوچوں۔ ہماری پوری زندگی کے اعمال مل کر کسی صحابی کے ایک لمحے کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ابھی تک حیرت ہوتی ہے کہ پھر وہ سایہ کس چیز کا تھا۔ اور کبھی کبھی امید سی بھی ہوتی ہے کہ ہم گناہ گار سہی، لیکن وہ خالق و مالک تو رؤوف الرحیم ہے، بہت کریم ہے، سو اپنے ایک گناہ گار بندے کے دل کی تسلی کے لیے آج بھی یقیناً ایسا کر سکتا ہے۔